الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. اے نبی، آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دو کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ اگر لوگ راستے پر سیدھے ہو جائیں اور صحیح راستے کو اپنا لیں تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے، اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان کی آزمائش کریں۔ جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کو سخت عذاب کے اندر داخل کرتا ہے۔ اے نبی، آپ لوگوں سے یہ بات بھی کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے اس بات کی کہ مسجدیں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ سجدے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کا حقدار اللہ ہی ہے، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے اس بات کی کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دو کہ یقیناً میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دو کہ میں تم کو نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا نہ تم کو کوئی بھلائی پہنچا سکتا ہوں۔ یقین جانو میں نہ نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ تم کو اچھائی پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ آپ ان سے کہہ دو کہ یقیناً
یقیناً ہرگز مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شخص بچا نہیں سکتا، اور میں اللہ کے علاوہ کوئی جگہ پناہ کی پا نہیں سکتا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات پہنچانے کا اور اس کے پیغامات کا مجھے اختیار حاصل ہے۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا تو یقین جانو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جن ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ اس کے اندر اس بات کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا کہ جنات لوگوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے حضور پر ایمان قبول کیا۔ یہاں پر ہمیں دراصل اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جنات لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتے ہیں غیر جنس ہو کر بھی، تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جنس ہیں، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے اندر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر صحیح راستے پر تم لوگ سیدھے ہو گئے اور صحیح راستہ اگر تم لوگوں نے اپنا لیا تو ہم وافر مقدار میں پانی سے تم لوگوں کو سیراب کریں گے۔ دراصل یہ آیت جب نازل ہوئی نہیں تو تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مکہ والے 7 سال سے قحط سالی میں مبتلا تھے، بارش کا ایک بوند بھی آسمان سے ان پر نازل ہوا نہیں۔ اب بارش نہ ہو تو پھر کتنی سب مصیبتیں ہوتی ہیں، وہی لوگ جانتے ہیں جن کا کام کاج کھیتی وغیرہ کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ بارش بہت ضروری ہوتی ہے، اسی سے تو رزق ہم تک پہنچتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بارش کی وجہ سے جو ویج قسم کے آئٹم ہیں وہی ہم تک پہنچتی ہے، نہیں، ان کا وصول بھی ہم تک ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو نان ویج ہوتا ہے پانی تو ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر پانی ان کو نہیں ملے گا تو پھر اس صورت میں وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اور ان کا جو کھانے کا دار و مدار ہے وہ چارے پر ہے، اور چارہ اگتا ہے پانی سے۔ اگر وہ چارہ ہی نہیں کھا سکیں گے تو پھر ہم ان کو کس طرح کھا سکتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صحیح راستے پر جم جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری شروع کر دو، نافرمانی سے باز رہو۔ اگر تمہاری جانب سے یہ رویہ برابر رہا نہیں تو روزی کے دروازے ہم تم پر کھول دیں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو یہ بات بتا چکا کہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو 7 سال تک مکہ والوں پر بارش برسی نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً بارش کا ذکر کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر روزی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو نعمت ہم کو دیتا ہے فرما برداری کے نتیجے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس نعمت کا جو بھی استعمال کریں اس کا کوئی حساب نہیں، اللہ نعمت دے رہا ہے تو اس کے پیچھے آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کیا اس نعمت کو حاصل کر کے میرا شکر ادا کرتے ہیں یا یہ کہ ناشکری کرتے ہیں۔ ویسے تو نیک اعمال کرنے پر جو اجر ایک انسان کو ملتا ہے اس کا محل آخرت ہے، اجر جو ملے گا وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ دنیا کے اندر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے دیتا ہے، لیکن جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نعمت کی شکل میں دے گا نا اس کے پیچھے اللہ کی آزمائش مقصود ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، اور جو نافرمانی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں اس سے مکمل ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر اللہ نہیں کرتا، قرآن وغیرہ کی باتیں سنتا نہیں، تو پھر اس صورت میں اللہ ایسے شخص کو سخت عذاب کے اندر داخل کرے گا، اور اس عذاب کا اندازہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو جتنی بھی مسجدیں ہیں نا وہ سب اللہ کے لیے ہیں،
لہٰذا مسجد کے اندر وہی کام ہمیں کرنے ہیں جس کے لیے مسجد کو بنایا گیا. مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا، دنیاوی بات چیت کرنا، ضرورت کے بغیر کھانا پینا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ مسجد کو ان کے لیے بنایا نہیں گیا. اگر کوئی کام ایسا مسجد کے اندر کرتا ہے تو فتاوی ہندیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کام کرنا بالکل جائز نہیں. مسجد کے اندر تو وہی سب کام کرنے جس کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے، اور مسجد کو بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. لہٰذا ہمیں بھرپور طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ہم مسجد کے اندر آئیں، قرآن وغیرہ پڑھیں، ذکر اذکار کے اندر مشغول ہو جائیں، دنیاوی بات چیت کسی کے ساتھ نہ کریں، نماز وغیرہ ادا کریں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہم سے ادا نہیں ہوتی، اور مسجد کے اندر جب کبھی کسی وجہ سے ہمارا داخلہ ہو بھی جاتا ہے تو مقصد کوئی دنیاوی ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے. حالانکہ نماز وغیرہ پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ وارد ہوئے. قرآن کے اندر ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں انجام دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو انجام دینے کے نتیجے میں تمہارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. اللہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ نماز کے پس منظر میں نازل ہوئی. تو یہاں پر نیکی سے مراد نماز ہے کہ نماز آدمی جتنی زیادہ ادا کرتا ہے نا تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایک نماز کا فائدہ یہ بھی ہے میرے عزیزوں کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقین جانو نماز بے حیائی کے کام سے آدمی کو روکتی ہے. جب تک آدمی مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرے گا نا اس کی فطرت کے اندر سلامتی باقی رہے گی. لیکن اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر آ کر نماز نہیں ادا کرتا تو پھر اس صورت میں وہ جو چاہے کرتا ہے، حرام کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، حرام حلال کی کوئی تمیز اس کے اندر نہیں ہوتی. ہاں لیکن اگر کوئی آدمی نماز سے منسلک ہے نا تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو گناہ کے کاموں سے اس کو روکے گی. چند نماز کے بارے میں فضائل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. ارکان نماز کے بارے میں کچھ فضائل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تاکہ جب وہ فضائل آپ لوگ سنیں نا تو نماز پڑھنے کی ایک الگ رغبت آپ کو حاصل. دیکھو ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے ہم نماز کے اندر مشغول ہوتے ہیں. تکبیر تحریمہ کی فضیلت میرے عزیزوں اتنی زیادہ ہے فقط اللہ اکبر کہنے کی کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر. یہ ایک مرتبہ اللہ اکبر جو آدمی کہتا ہے نماز کے اندر مشغول ہونے کے لیے، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے. تو یہ تو فقط اللہ اکبر کی جو بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہی. پوری نماز کتنی زیادہ افضل ہوگی آدمی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اس کے بعد آدمی ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. میرے عزیزو نسائی کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس کے اندر یہ بات مذکور ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اگر کوئی کلام سب سے زیادہ محبوب ہو نے تو وہ یہ ثنا جو ہم دن کے اندر 5 وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں. میرے عزیزوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ نماز کے اندر بھی یہ پاک تسبیح پڑھنی چاہیے، نماز کے باہر بھی کثرت سے یہ پاک تسبیح آدمی اپنی زبان پر جاری رکھے، کیونکہ حدیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی ہو تو وہ یہ ثنا ہے. اور پھر اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کلام تو بیان کر دیا لیکن ایک مقبوض کلام بھی ہے جس سے نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ہوتی ہے. اس سے جتنی نفرت ہوتی ہے نا اتنی نفرت کسی دوسرے کلام سے اللہ کو نہیں ہوتی. اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے اپنے بھائی کو نصیحت کرے کہ بھائی دیکھ نماز پڑھ لے، دیکھ
قرآن وغیرہ کی تلاوت کر، دن کے اندر کم سے کم مقدار قرآن کی تلاوت کی متعین ہونی ہی چاہیے۔ دیکھ، گناہ کے کام مت کر، کھیل کود کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ مت کر۔ ایک آدمی اپنے بھائی سے یہ نصیحت کرے مخلصانہ دل سے کہ وہ بھائی پھر کہے علیک نفسک، تو اپنا کام کر، مجھے کہنے کا نہیں، میں جو بھی کروں تجھ کو کیا۔ تو جو آدمی یہ کہہ دیتا ہے نا علیک نفسک، تو تیرا کام کر، میرے کو کہنے کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کلام سے جتنی زیادہ نفرت ہوتی ہے نا، اتنی زیادہ نفرت کسی کلام سے نہیں ہوتی، اور یہ بات حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کلام تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو بالکل رائج ہو چکے ہیں۔ جس کو بھی نصیحت کریں وہ ایک بات ہی کہتا ہے، خصوصاً اگر ہم عمر لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے نا، یا ایسے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو عمر کے اندر بڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اب ہم کس انداز سے ان کو سمجھائیں، کس نیت کا اظہار ہم ان کے سامنے کریں؟ ہمارا دل تو ان کے سامنے کھول نہیں سکتے نا، ہمارا سینہ تو ان کے سامنے کھول نہیں سکتے نا کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے، اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک، تو سن لو اس کا نقصان دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ظاہر ہوگا۔ کیونکہ بھلا وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب دلانے والا کلام کثرت سے اپنی زبان پر لاتا ہو، کیا دنیا اور آخرت میں اس کا بھلا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ لوگ انجانے کے اندر ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، جوش ہی جوش کے اندر ایسی ایسی باتیں وہ کہہ دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں، اگر ان کو معلوم ہوتا نہیں تو پھر وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ایک کام بہت ضروری ہے اور وہ تبلیغ کا کام ہے کہ لوگوں تک دین پہنچاؤ۔ اب تبلیغ سے مراد یا تو وہ 3 دن 40 دن 4 مہینہ والی بات بھی ہو سکتی ہے، نہیں، تبلیغ سے مراد ایک عام بات بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی جماعت میں جانا ضروری نہیں، کم سے کم تو مسجد میں آ کر نماز تو پڑھ لے، قرآن وغیرہ تلاوت تو کر روزانہ، کم سے کم دین کے کاموں کے اندر کم سے کم لگ تو صحیح۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملہ ان قریب ختم ہو جائے گا اور سوسائٹی سے اس چیز سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور جب پھر یہی تعلیم ہماری نسلوں کے اندر اجنبی ہو جائے گی تو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو جب تک اجنبیت نہیں، تب تک آدمی کو خود اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں تک یہ سب باتیں پہنچانی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی گھر والوں کی وہ فکر کریں اور دین اپنے گھر والوں کے اندر پہنچائے، کسی بھی طریقے سے بھی کیوں نہ ہو۔ عورتوں کو دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ چونکہ گھر سے باہر نکلتی نہیں ہیں، اس لیے بہت سے دین کے احکام اس کے سامنے مخفی ہوتے ہیں۔ ایک مرد پر لازم ہے کہ وہ آ کر اپنی بیوی کو دین کی باتیں کرے، تعلیم کم سے کم روزانہ دن کے اندر ہو اور گھر کے اندر ہو، تاکہ وہ تعلیم بچے سنیں، تمہاری بیویاں سنیں اور اس کے ذریعے سے ان کو کثرت سے فائدہ ہو۔ گھر کی عورت اگر اصلاح والی ہو جاتی ہے اور اگر اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور دین کی باتوں کی محبت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے نا، تو پھر اس صورت میں بچوں کی پرورش کرنا دین کے مطابق بڑا آسان اور بہت سہل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس چیز پر آدمی توجہ دے۔ تو یہ تھی ثنا کی فضیلت کہ یہ سب سے زیادہ محبوب کلام ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی قرات کے بارے میں میرے عزیزوں کیا بات بتاؤں، الحمدللہ عشاء کی نماز سب نے پڑھی اور امید ہے کہ یہ فضیلت سب کو حاصل ہو بھی گئی ہوگی، لیکن استحضار ہوگا نا فضیلت کا کہ یہ چیز مجھے حاصل ہوتی ہے، تو نماز پڑھنے کے اندر ایک الگ قسم کی رغبت آتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبریل بھی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک پھر آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ آسمان سے کھلا۔ پھر جب اس پر حضرت جبریل کی نظر جاتی ہے تو حضرت جبریل اچانک متنبہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے آسمان کا جیسا دروازہ کبھی کھلا نہیں، یعنی کوئی بڑی خبر لگتا ہے آنے والی ہے۔
پھر ایک فرشتہ اس دروازے سے آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوتا ہے. حضرت جبریل کہتے ہیں حضور سے کہ یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو کبھی آتا نہیں ہے, انوکھا فرشتہ ہے, یہ پتہ نہیں آپ کے پاس کس وجہ سے آیا ہوگا کہ میں ہوں لیکن میرے موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اس کو بھیجا جو کبھی کسی کام کے لیے یہاں وہاں ہوتا نہیں. وہ فرشتہ آیا اور حضور سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی, آپ کو اور آپ کی امت کو ایسے 2 نور دیے گئے ہیں جیسے 2 نور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے, نہ کسی نبی کو دیے گئے نہ کسی امتی کو دیے گئے. حضور نے فرمایا کہ اچھا وہ کون ہے 2 نور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس فرشتے نے کہا پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات. تم اگر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ایک حرف بھی پڑھو گے نہیں, یہ نور تم کو حاصل ہو جائے گی. اور ہم تو الحمدللہ دن کے اندر 5 وقت میں کتنی مرتبہ نماز ہی کے اندر سورہ فاتحہ پوری پڑھتے ہیں, تو آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنا زیادہ ثواب ہمارے کھاتے کے اندر آتا ہے. تو کیا یہ جب ہمارا مزاج ہوگا تو اصلاح ہماری ہوگی نہیں؟ بالکل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہمیں کئی گناہوں سے بچاتا ہے نماز کی برکت کی وجہ سے. لہٰذا امت کو نماز پر آمادہ کرنا چاہیے اور ان کو نماز پر برانگیختہ کرنا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر قیام کرتا ہے, وہ سورت پڑھتا ہے, کھڑا رہتا ہے. اس کھڑے رہنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. زہر الفردوس نام کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی لمبا قیام نماز کے اندر کرتا ہے نا, موت کی تکلیف اس کو ہوگی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی تکلیفوں کو اس کے لیے آسان کر دے گا. یہ لمبے قیام کی ایک فضیلت ہے. سورہ فاتحہ آدمی پڑھ لیتا ہے تو پھر آخر میں کہتا ہے آمین. حنفی لوگ آمین آہستہ طریقے سے کہتے ہیں, لیکن آہستہ طریقے سے چونکہ وہ کہتے ہیں نا, اس سے کبھی کبھی ذہن سے وہ غفلت کر جاتے ہیں اور وہ کہتے نہیں ہیں. حالانکہ آمین کی بہت بڑی فضیلت ہے. جب امام صاحب کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ تو ہمیں ہلکے طریقے سے آمین کہنے. آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ جو دعا ہوئی نا اس کو تو قبول فرما. جو آدمی آمین کہتا ہے نا, تو مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں کہ اگر کوئی آدمی آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی, یعنی جس وقت پر اس نے آمین کہی نا اسی وقت پر فرشتوں نے بھی آمین کہی, اور اگر مل گئی نا وہ آمین, تو اس صورت میں اس آدمی کے گزرے ہوئے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. ہمارے بزرگ لوگ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. پھر آدمی جب قیام سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ رکوع سجدے اچھے طریقے سے کرتا ہے. رکوع سجدے کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث منقول ہے اور مسند ابی داود طیالسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے نا اور رکوع اور سجدے مکمل کرتا ہے, خشوع کے ساتھ رکوع, خشوع کے ساتھ سجدے بالکل سنت کے مطابق کرتا ہے, آرام سے تسبیح پڑھتا ہے, سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ. جتنی زیادہ تسبیح پڑھنا چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے. امام جو ہو وہ کم سے کم 5 مرتبہ تسبیح پڑھے تاکہ اس کے پیچھے جو لوگ ہوں وہ 3 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں. پھر آدمی کو جیسا وقت ملے اتنی زیادہ تسبیح طاق عدد کے اندر وہ بڑھاتا رہے. اور نفل نماز ہو تو اس کے اندر من چاہے تسبیح پڑھو جتنی مقدار کے اندر پڑھنی ہو. تو جو آدمی اچھے طریقے سے رکوع کرتا ہے, اچھے طریقے سے سجدہ کرتا ہے سنت کے مطابق علماء سے سیکھ کر, تو پھر اس صورت میں نماز جو ہوتی ہے نا, نماز وہ نمازی کو دعا دیتی ہے. نماز ایک عبادت ہوتے ہوئے عبادت کرنے والے کو دعا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نمازی تو نے کتنے اچھے طریقے سے میری حفاظت کی, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے بھی اچھے طریقے سے محفوظ رکھے. جس طریقے سے تو نے میری حفاظت کی ہے اور میرا پاس رکھا ہے نا,
اللہ کرے اللہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے اور اللہ تیرا پاس رکھے. اس کے بعد وہ نماز اوپر جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے. اور لیکن دوسری طرف اگر اس حدیث کا منظر اپنے دیکھیں تو اس کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے فٹافٹ کرتا ہے، جس طریقے سے کرنے چاہیے اس طریقے سے وہ نہیں کرتا، اطمینان سے نہیں کرتا، وہ جلدی جلدی کر لیتا ہے، تو پھر نماز خود نمازی کو بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے اے نمازی اللہ تجھے تباہ برباد اور ہلاک کر دے، کیونکہ تو نے آج مجھے تباہ اور برباد اور ہلاک کیا ہے. اس کے بعد جس طرح ایک پرانا کپڑا ہوتا ہے اس کو کس طرح لپیٹا جاتا ہے، اس طرح وہ نماز اس پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ دی جاتی ہے اور اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. قبول نہیں ہوتی ایسی نماز. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے. تو رکوع اور سجدے اگر اچھی طریقے سے ہم کریں گے تو اس کی فضیلت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں. رکوع کے بعد پھر آدمی جاتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد وہ کہتا ہے. تو اس کی بھی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک مخصوص دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ ایک ایسی دعا ہے نا جس کی فضیلت حدیثوں کے اندر آئی ہے. نسائی کے اندر حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس نے اس طرح کی دعا پڑھی تھی. دراصل وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے پیچھے آیا، اور جب حضور قومے میں گئے نا تو اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یہ دعا پڑھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. حضور جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو حضور نے کہا کون ہے وہ جس نے یہ دعا پڑھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا کس نے پڑھی؟ اس آدمی نے کہا حضور میں نے پڑھی. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے نماز کے اندر دیکھا کہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس کی نیکی کو پہلے لکھوں اور اللہ کے یہاں پر اس کو پیش کروں. 30 سے زائد فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں کہ اس کی نیکی کو کون لکھے. اتنا زیادہ ثواب ہے اس طرح ربنا ولک الحمد کہنے کا. تو آدمی کو چاہیے کہ اس لفظ کے اندر اگر وہ ربنا ولک الحمد کہے تو بہت بہتر ہے. کتنا زیادہ ثواب ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر آدمی تشہد پڑھتا ہے. تشہد کی بھی بڑی فضیلت ہے. تشہد کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھلایا، اور تشہد جب سکھلا لیا نا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ تحیات پڑھو، تحیات کی جو برکت ہے نا وہ تم تک تو پہنچے گی، ساتھ ساتھ جتنے بھی نیک لوگ ہیں نا سب کو اس تحیات کی برکت پہنچے گی. یہ اس کی فضیلت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دعا مانگنے کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ تحیات پڑھ کر دعا مانگو. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی تحیات پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. تو دعا مانگنے سے پہلے تحیات بھی پڑھ لیں. ہم جو نماز کے اندر دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ بھی انشاءاللہ مقبول ہے، اس لیے کہ ہم ہمیشہ تحیات کے بعد اس کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد درود شریف کا نمبر آتا ہے. درود شریف کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نسائی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو شخص درود شریف ایک مرتبہ پڑھتا ہے مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہی ہم پڑھ لیں تو اس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اجر ہمیں دیتا ہے، ساتھ ساتھ 10 درجوں پر ہمیں بلندی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے 10 گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو اس کے اتنے زیادہ فوائد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں دیتا ہے اور ہمارے 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور اس طرح ہم نماز کے اندر درود شریف افضل الدرود پڑھتے ہی لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم سلام کرتے ہیں. سلام کی بھی بڑی فضیلت ہے.
صحیح الجامع الصغیر و زیادہ نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود لوگ 3 چیزوں سے جتنا حسد کرتے ہیں اتنا حسد وہ کسی چیز پر نہیں کرتے۔ امت محمدیہ کو 3 چیزیں دی گئی ہیں، یہود لوگ ان 3 چیزوں کی وجہ سے امت محمدیہ پر جتنا حسد کرتے ہیں اتنا حسد کسی دوسری چیز کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں معلوم ہے؟ نمبر 1 آمین کہنا، نمبر 2 اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، اور نمبر 3 سلام کہنا۔ وہ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں امت محمدیہ پر، کیوں؟ کیونکہ ان الفاظ کو کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر مقدار کے اندر ثواب دیتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھو سجدے جتنے بھی ہیں، اسی طرح مساجد جتنی بھی ہیں، وہ سب کے سب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز ادا کریں اور مسجد کے اندر جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کام اچھے طریقے سے انجام دیں۔ اس کے بعد سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے بندے سے یہاں پر مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس جملے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو جو ٹوٹ پڑنا ہوتا ہے نا وہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک طریقے سے ٹوٹ پڑنا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ٹوٹ پڑنا دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں معنی اپنے مراد لے سکتے ہیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، خصوصاً جنات لوگ، کیونکہ یہاں پر تذکرہ جناتوں کا ہو رہا ہے، جب یہ اللہ کے بندے کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ محبت کی وجہ سے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور شوق سے قرآن سنتے ہیں، اس محمد کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب جنات لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو اے لوگوں، تمہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ عزت کرنی چاہیے اور زیادہ توقیر کرنی چاہیے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے عداوت کی وجہ سے کہ لوگوں کو غصہ اتنا زیادہ آتا ہے۔ یہ جب عبادت اللہ کی کرتا ہے، حالانکہ یہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ کوئی مال ان کا اس نے کھا رکھا ہے، لیکن پھر بھی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو لوگ اتنی زیادہ دشمنی اپنے اندر لے لیتے ہیں کہ اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور پھر اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کبھی مارنے پیٹنے تک کی بات آ جاتی ہے۔ یہ رویہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں، ان کا ایسی حرکت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے میرے عزیزوں، کبھی بھی ہم کسی دوسرے کا مذاق نہ بنائیں۔ سورہ حجرات کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو۔ یہاں پر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جب دیکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبادت کرتا ہوا دیکھتے تھے تو حضور کا مذاق بنا رہے تھے، تو ان کی مذمت قرآن کے اندر ہوئی، کیونکہ حضور ایک ایسی ذات تھی جو ان سے بہتر تھی۔ تو ہم بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ بنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس شخص سے جو مذاق کرنے والا ہے، تو پھر تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آج کل ہمارے زمانے کے اندر مذاق بنانے کا جو رواج ہے یہ تو بہت مضبوطی سے جڑ پکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی لباس پہنتا ہے، اس کے لباس کو دیکھ کر مذاق بنایا جاتا ہے، کسی آدمی کو چہرہ دیا جاتا ہے، شکل دی جاتی ہے، اس شکل اور چہرے کو دیکھ کر مذاق بنایا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کی چال ڈھال ہوتی ہے، اس چال ڈھال کے ذریعے سے وہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس چال ڈھال پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شکل و صورت دی، جو لباس وہ پہن رہا ہے وہ تمہاری مال کا تھوڑی پہن رہا ہے، اور جو چال ڈھال اس کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اس کا اگر ہم مذاق بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی بہت سے عیب ہیں، اس پر کوئی ہماری مذاق بنا لے۔
تو پھر ہم کیا ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے؟ اس لیے کسی دوسرے کا مذاق ہرگز نہ بناؤ. اور ایسا نہیں کہ مذاق بنانا فقط زبان سے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی مذاق اشاروں کے ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور کی ایک بیوی ہی نے مذاق والا معاملہ کیا. عامتاً جو آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نکاح کے اندر متعدد بیویاں ہوتی ہیں تو کبھی اس طرح دشمنی ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ پستہ قد تھی، ان کی ہائٹ تھوڑی سی نیچے تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک بیوی نے اس طرح ان کے پستہ قد ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہاتھوں کے اشارے کے ذریعے سے صفیہ کا مذاق کر رہی ہے تو حضور نے کیا کہا معلوم؟ حضور نے یہ کہا کہ تو نے ایک ایسی بات آج کہہ دی ہے کہ اس بات کی وجہ سے اگر سمندر کے اندر اس کا کوئی حصہ چلا جائے تو پورا کا پورا سمندر کھارا کروا ہو جائے گا، ناقابل استعمال ہو جائے گا. تو نے ایسی بات آج کی. تو یہ تو فقط اشارہ تھا ہاتھ کے ذریعے سے، نہیں کوئی خاص بات بھی تھی نہیں. اور ہم دوسرے آدمی کی عزت ہی نہیں کرتے تو اس پر کتنا زیادہ گناہ ہمیں ملتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے. پھر آگے یہ بات کہی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ دیکھو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں یعنی نبی بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. پھر یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اس لیے رشتہ داری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے گی. تو دیکھو میں بالکل بھی عذاب کو تم سے ہلکا نہیں کر سکتا اگر اللہ کا عذاب تم پر آئے، اس لیے کہ میں نہ تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ تمہیں کسی خیر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں. یہ ایمان اور کفر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ تم مؤمن ہو اور کفر کی ظلمتوں سے بچ جاؤ. تو یہ میں اپنے اندر یہ تاثیر نہیں پاتا کہ میں تم کو ایمان والا کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ سب ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر یہ سب کام ہو نہیں سکتے. لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہدایت کا سوال ہونا چاہیے اور میری باتوں کو ماننا چاہیے. جو شخص میری باتوں کی نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر اس کا ٹھکانہ مستقل طور پر بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یہ جو تفسیر بحمد اللہ تیرے فضل و کرم سے ہوئی اس کو قبول فرمانا. مولا کریم اگر اس کے کرنے کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا معاف فرما دینا. اور اے اللہ عافیت کے ساتھ اصلاح فرما. مولا کریم خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلے مت فرما. مولا کریم دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں عزت سے ہمیں نواز، زندگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ طاقت قوت سے نواز، تندرستی سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں مولا کریم ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما. قرآنی انوارات سے اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے. تو ہمیں تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنا دے. نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہمیں بنا دے. اور اے اللہ نمازوں پر جو تیری طرف سے وعدے ہیں اے اللہ ہر طرح کا اجر اور ہر طرح کے وعدے کی تکمیل مولا کریم تو ہم پر متعین فرما دے. مولا کریم یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما. ہم سے تو راضی ہو جا، ہم سے تو ناراض مت ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.